اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم میاں حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آنتوں میں کیڑے پیدا ہونے یا معدے کے اندر کیڑے پیدا ہونے کے متعلق آپ کے ساتھ ایک نسخہ شیئر کروں گا، اور یہ کافی مرض ہے غلیظہ غذائیں کھانے کی وجہ سے، بوسیدہ غذائیں کھانے کی وجہ سے آنتوں کے اندر متعفن پیدا ہوتا ہے۔ آنتوں کی جو رطوبات ہیں ان کے اندر خاص طور پر متعفن پیدا ہوتا ہے، غذا آنتوں کے اندر جا کر ٹھہر جاتی ہے، جس کی وجہ سے آنتوں کے اندر کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کی ایک جو مین وجوہات ہیں کہ ناخن کا صاف نہ ہونا، ہاتھوں کا صابن سے یا اینٹی بیکٹیریل صابن سے نہ دھونا۔ ہاتھ اور ناخن جو ہیں وہ جس بندے کے صاف ستھرے ہوں گے ان میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ ان کی آنتوں کے اندر یا معدے کے اندر کیڑے پیدا ہوں، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، عورت ہو مرد ہو۔ تو یہ بڑی وجہ ہوتی ہے۔ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے جو عام طور پر لوگوں کو علم نہیں ہے، کہ ہمارے گھروں میں جو بھی عورت آٹا گوندے، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، یا گھر کی کوئی خادمہ ہو، تو اس کے معدے میں اگر کیڑے ہوں گے تو اس ہاتھ سے وہ اگر آٹا گوندے گی، چند دن اس کے ہاتھ سے گوندے ہوئے آٹے کی آپ روٹیاں کھائیں گے تو تب بھی معدے کے اندر، آنتوں کے اندر کیڑے پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ آٹا جو گوندنے والی ہے، چاہے وہ کوئی بھی خاتون ہے، وہ اس کے ہاتھ اور ناخن کا صاف ہونا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اور یہ آنتوں کے اندر یا معدے کے اندر، آنتوں کے اندر خاص طور پر، معدے میں کم و بیش ہی بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ معدے کے اندر کیڑے پیدا ہوں۔ آنتوں کے اندر کیڑے جو ہیں وہ بعض اوقات اکثر لوگوں میں، اکثر بچوں میں، بڑوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، یہ عام طور پر یہ جو مرض ہے یہ پایا جاتا ہے آنتوں کے اندر کیڑے کا۔ تو یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کدو دانے ہوتے ہیں، یہ عام طور پر کانی آنت میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ آنت سائز کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے چھوٹی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے یہ کدو دانے بھی چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیچوے، جسے ملاپ وغیرہ بھی کہتے ہیں، یہ 12 انگشتی آنت جو ہوتی ہے، بڑی آنت ہوتی ہے اور سیدھی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، تو اس میں یہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری قسم کے جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں انہیں چنونے کہتے ہیں، اور چنونے جو ہیں وہ آنت مستقیم میں پیدا ہوتے ہیں اور آنت کے آخری حصے میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک سیدھی آنت ہوتی ہے اور اس کو آنت مستقیم کہتے ہیں، اس کے اندر چنونے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بالکل باریک باریک ہوتے ہیں، جسامت کے اعتبار سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا، یہ آنتوں کے اندر رطوبات کے متعفن ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، بھاری غذائیں کھانے کی وجہ سے، بوسیدہ غذائیں کھانے کی وجہ سے یہ عام طور پر مرد و خواتین یا بچوں میں ہوتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ نسخہ شیئر کرتا ہوں، اور اس سے کافی سارے مسائل جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں۔ خون کی ایچ بی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، بندے کے اندر نکات، سستی، کائلی، کسی کام کو دل نہ کرنا، دماغی طور پر بندہ کمزور ہو جاتا ہے، اعصاب جو ہیں اس کے وہ پورے کام نہیں کرتے، پٹھے اس کے جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ صرف آنتوں کے جو مسائل ہیں، جو غذا آنتوں کے اندر جاتی ہے، کیڑے بھی اسی سے ہی پلتے ہیں۔ تو بندے کے جسم میں جو غذا ہے وہ جزو بدن نہیں بنتی، جس کی وجہ سے جو مریض ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، اس کی رنگت یا اس کی ایچ بی لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ بنائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 4-5 دن کے استعمال سے آنتوں کے اندر یا معدے کے اندر بھی کوئی کیڑا وغیرہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ خارج ہو جائے گا، اور مر کے خارج ہوگا، ٹھیک بھی ہو جائے گا مسئلہ۔
تو نسخہ کچھ یوں ہے کہ افسنتین ایک بوٹی ہے، افسنتین ایک تو یہ افسنتین روڈ کے کنارے پہ گاجر بوٹی کے نام سے عام طور پر دیسی افسنتین ہے، آپ نے دیسی نہیں لینی، ولایتی افسنتین اچھے والی لینی ہے۔ افسنتین کڑوی ہوتی ہے، بہرحال اس کی گولیاں بنانی ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ افسنتین لینا ہے آپ نے، ایک بوٹی ہے کمیلا، بہو بڑنگ کے نام سے ایک بوٹی ہے، پاپڑا عام طور پر یہ کھیتوں میں عام پایا جاتا ہے، آج کل اس کا موسم بھی ہے، پلاس پاپڑا اسے کہتے ہیں۔ مصبر اور آڑو جو بندے کھاتے ہیں گرمیوں میں، اس کے درخت کے پتے ہوتے ہیں، یہ سفیدے کی طرح لمبے لمبے پتے ہوتے ہیں، تو یہ آڑو کے پتے جو ہیں یہ بھی آپ نے لینے ہیں، برابر وزن یہ چیزیں آپ نے لینی ہیں، یہ ٹوٹل 5 چیزیں ہیں، یہ آپ نے برابر وزن لینی ہے۔ افسنتین، کمیلا، بہو بڑنگ، پلاس پاپڑا، مصبر اور آڑو کے پتے، یہ برابر وزن لے کر کوار گندل کے گودے میں اس کی گولیاں بنانی، ان سب کو صاف کریں، ان کا پاؤڈر کریں، باریک پاؤڈر کر کے کوار گندل کا گودا لیں، تھوڑا سا گودا لیں، اس کے اندر اس کو کھل کر کے اس کو گوندھ کے تو اس کی چنے برابر گولیاں بنانی ہیں۔ بڑا بندہ جو 30 سال سے اوپر ہے، 2 گولیاں صبح اور 2 گولیاں شام کو ارک سونف کے ساتھ استعمال کریں، اور 15 سال سے اوپر کا جو 30 سال تک ہے وہ 1 گولی جو ہے صبح و شام استعمال کریں۔ اس سے چھوٹا جو بچہ ہے 5 سال سے کم از کم اوپر ہونا چاہیے، تو 5-6 سال کا جو بچہ ہے اس کے لیے آدھی گولی کی خوراک جو ہے گڑ کے اندر ملا کے اس کو کھلا دیں، اوپر سے پانی پلا دیں یا ارگ پلا دیں، تو یہ صبح و شام کی خوراک ہے، کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ نے استعمال کروانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 4-5 دن کے استعمال سے معدے کے کیڑے ہوں، آنتوں کے اندر کیڑے ہوں، اور اس کے علاوہ یہ قبض کشا ہے اعلیٰ درجے کا۔ مصبر جو ہے وہ آپ نے ایک زرد رنگ کا آتا ہے، وہ نہیں لینا، مصبر سیاہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، میں ان تمام احباب کا مشکور ہوں۔